صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت، جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر بیٹھا رہا اللہ کا ذکر کرتا رہا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ، اللہ اس کو اتنا اجر دے گا جتنا ایک حج اور عمرہ کرنے والے کا اجر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، 3 مرتبہ فرمایا مکمل مکمل مکمل، یعنی اللہ مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جس انسان کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کر سکے، عمرہ کر سکے، تو یہ کتنا آسان عمل ہے۔ انسان لاکھوں روپے لگا کر بھی جائے، معلوم نہیں وہ حج قبول ہوتا ہے یا نہیں، وہ عمرہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے یا نہیں، لیکن یہ مختصر عمل کہ جو فجر کے بعد تلاوت ذکر اذکار کرے، اشراق پڑھ کر جائے، تو ایک حج اور ایک عمرے کا کامل ثواب ملتا ہے۔ تو عمل مختصر ہے، اجر و ثواب زیادہ ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 36، باجماعت نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر جانا۔ جو انسان مسجد میں فکر کرنا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرنا، تلاوت کرنا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اس کا ثواب اتنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرے، اس آزاد کرنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ اللہ اس ذکر کرنے والے کو ثواب دے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، کہ جو شخص ایک قوم کے ساتھ بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا رہے فجر کی نماز کے بعد سے حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً، مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس سے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرے۔ لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وُلْدِ اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 4 غلاموں کی آزادی پر جو ثواب ہے وہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے پر وہی ثواب ہے۔ 42واں جو عمل ہے کہ جو مختصر اور ثواب زیادہ ہے وہ ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت حائل ہے، یعنی جیسے اس کا انتقال ہوگا یہ شخص فوراً جنت میں داخل ہوگا۔ آپ نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، تو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز اس کے لیے مانع نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو موت آ جائے۔ یہ روایت امام نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں اور امام طبرانی نے کتاب الدعاء میں نقل کی ہے۔ تو عمل بہت مختصر ہے آیت الکرسی پڑھنا اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ آیت الکرسی کی جو فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان پر، جنات پر یہ آیت سب سے زیادہ بھاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب سے پوچھا تھا قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں تم بتاؤ، انہوں نے کہا آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اسے مبارکباد دی اور کہا ابی ابن کعب سے تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ تو آیت الکرسی کی فضیلت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، تفسیر کشاف پر ایک حاشیہ ہے علامہ ابن المنیر اسکندرانی رحمۃ اللہ علیہ کا الانتصاف فیما تضمنہ الکشاف من الاعتزال، اس میں انہوں نے ایک بات نقل کی ہے، فرماتے ہیں پورے قرآن کریم میں کسی آیت میں اللہ تعالیٰ کا اتنا تذکرہ نہیں ہوا جتنا کہ آیت الکرسی میں۔
اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن کریم میں جس ایک آیت میں ہوا ہے وہ آیت الکرسی۔ مثلاً کس طرح؟ وہ یوں ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اس میں لفظ اللہ موجود ہے، پھر لا الہ الا ہوا ضمیر سے مراد بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو لفظ اللہ سے مراد بھی اللہ ہے، ہوا ضمیر سے مراد بھی اللہ ہے، دو ہو گئے۔ الحی اللہ کی ذات حی ہے، تین۔ القیوم یہ بھی اللہ کی صفت ہے، ساری کائنات کو اللہ نے باقی رکھا ہے، چار۔ لا تاخذہ اس اللہ کو نیند نہیں آتی، وہ اونگ سے پاک ہے، ہو ضمیر کا مرجع بھی اللہ ہے، پانچ۔ لہو ما فی السماوات، لہو میں ہو ضمیر کا مرجع بھی اللہ رب العزت ہے، چھ۔ من ذا الذی یشفع عندہ، عندہ کی ضمیر کا مرجع بھی اللہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، سات۔ الا باذنہ، ہی ضمیر کا مرجع بھی اللہ رب العزت ہے مگر اللہ کی اجازت سے، آٹھ۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ اللہ جانتا ہے، ہوا ضمیر کا مرجع بھی اللہ ہے، نو۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی، تو علم ہی سے مراد بھی اللہ ہے، تو یہ کل ہو گئے 11۔ الا بما شاء، شاء میں بھی ضمیر ہے، وہ بھی اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ کل ہے 12۔ وسع کرسیہ، ہو ضمیر کا مرجع بھی اللہ ہے، 13۔ ولا یؤودہ، ضمیر کا مرجع بھی اللہ رب العزت ہے، 14۔ وہو 15۔ العلی 16۔ العظیم 17۔ پورے قرآن میں اللہ رب العزت کا تذکرہ ذات اور صفات کے لحاظ سے کسی آیت میں 17 دفعہ نہیں آیا جتنا آیت الکرسی میں آیا، اس لیے اس آیت کے اندر روحانی اعتبار سے بڑی طاقت ہے، جنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، شیاطین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے جس پر جادو ہو اس آیت کو بارہا پڑھا جائے، جس پر جنات ہو اس کو پڑھے، جنات مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو سب سے زیادہ طاقتور اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے کلام میں سب سے زیادہ طاقت ہے، کلام اللہ میں آیت الکرسی میں سب سے زیادہ طاقت ہے۔ تو بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، خود بھی یاد کرے انسان، اپنی اولاد کو بھی یہ یاد کروائے۔ نمبر 43، فجر اور مغرب کے بعد یہ مسنون کلمات پڑھنا۔ جو انسان فجر کی نماز کے بعد اور اسی طرح عصر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال قبل ان ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح، جو انسان اپنے پاؤں کو سیدھا کرنے سے پہلے، نماز کی جگہ سے اٹھنے سے پہلے، یعنی اپنے وہی تشہد کی حیت میں بیٹھا ہو اور یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے کہا جو 10 مرتبہ پڑھے گا، کتب لہ بکل واحد 10 حسنات، ہر مرتبہ پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں دے گا، ومحیت عنہ 10 سیئات، اللہ 10 گناہوں کو معاف کر دے گا، ورفع لہ 10 درجات، اللہ 10 درجات بلند کرے گا، وکانت لہ حرزا من کل مکروہ حرزا من الشیطان الرجیم، یہ انسان ہر ناپسندیدہ چیز سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، ولم یحل لذنب ان یدرکہ الا الشرک، اس کو کوئی گناہ ہلاک نہیں کرے گا سوائے شرک کے، وکان من افضل الناس عملا، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہوگا بے اعتبار عمل کے، الا رجلا یفضلہ، مگر وہ انسان اس سے افضل ہوگا جو افضل مما قال، جو اس سے زیادہ پڑھے، یعنی کوئی اس سے زیادہ پڑھے تو وہ افضل ہوگا، ورنہ یہ کلمات پڑھنے والا اتنا افضل ہے، کتنا اجر و ثواب ہے کہ 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، شیطان کے شر سے محفوظ ہوگا، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور لوگوں میں سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے اسی انسان کی فضیلت ہوگی۔ نمبر 44، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنا۔ جو انسان سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو اللہ رب العزت اتنا ثواب دیتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ فرمایا اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ، جو دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھے گا سبحان اللہ وبحمدہ حطت خطایاہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ۔ اب اس کے پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگیں گے، تو 2 منٹ کا عمل ہے اور ثواب اتنا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں۔ 45واں عمل ہے آمین کہنا، کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو انسان ولا الضالین کے بعد آہستہ آواز میں آمین کہے، تو حدیث میں آتا ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوئی، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اس لیے انسان سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ سے آمین پڑھے، کیونکہ آمین دعا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اور دعا میں اصل اخفا ہے، دعا میں اصل یہ ہے کہ وہ آہستہ ہونی چاہیے، اس لیے آہستہ سے آمین کہہ دی جائے۔ نمبر 46، مصائب اور تکالیف پہ صبر کرنا۔ انسان پر جب کوئی مصیبت اور تکلیف آئے اور وہ صبر کرے تو اللہ رب العزت اسے اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب، نہیں کوئی مسلمان کہ اس کو کوئی رنج پہنچے، ولا وصب، کوئی تکلیف پہنچے، ولا ہم، اسے کوئی پریشانی ہو، ولا حزن، کوئی غم ہو، ولا اذن، کوئی تکلیف ہو، ولا غم حتی الشوکۃ یشاقها، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر اس کو لگ جائے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے۔ اس لیے جب بھی کوئی تکلیف اور پریشانی آئے تو انسان صبر کے دامن کو تھام لے، اللہ کی طرف رجوع کرے، صدقہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ 47واں عمل ہے تحیۃ الوضو کی 2 رکعت نماز پڑھنا۔ تحیۃ الوضو کی 2 رکعت نماز پڑھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ اسی طرح جیسے مسجد آ کر انسان بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ہے، تو تحیۃ المسجد الگ 2 رکعت ہے، وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ہے۔ اس کی فضیلت کتنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو جنت میں اپنے سے آگے محسوس کیا ہے، میں تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں محسوس کر رہا ہوں، بلال تم کون سا عمل ایسا کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی 2 رکعتوں کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ فضیلت عطا کر دی کہ بلال چلتا تو مدینے میں ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح ہوئی، اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بلالا، آپ نے بلال کو بلایا، فقال بما سبقتنی الی الجنہ، کیا وجہ ہے کہ تم جنت میں مجھ سے سبقت کر گئے؟ ما دخلت الجنت قط الا سمعت خشتک امامی، میں جنت میں کبھی داخل نہیں ہوا مگر تمہارے قدموں کی آہٹ کو اپنے سے آگے میں نے محسوس کیا۔ قال یا رسول اللہ ما اذنت قط الا صلیت رکعتین، میں نہیں آذان دیتا کبھی مگر 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، وما اصابنی حدث قط، نہیں مجھے حدث لاحق ہوتا، الا توضأت عنده، مگر میں وضو کرتا ہوں، ورأیت ان للہ علی رکعتین، اور میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہما،
آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں اسی وجہ سے یہ مقام عطا فرما دیا۔ اس لیے انسان کوشش کرے وضو کرنے کے بعد جماعت کی نماز کھڑے ہونے میں اگر وقت ہو تو 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھے، 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی پڑھے۔ 48واں عمل ہے درود شریف پڑھنا۔ درود شریف پڑھنا اس کا بہت اجر و ثواب ہے کہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات کو بلند کرتے ہیں۔ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھے صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ وحطت عنہ 10 خطیئات، اللہ اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ ورفعت له 10 درجات، اور اس کے 10 درجات بلند ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان بخیل ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے۔ البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ میرا تذکرہ ہوتا ہے میرے اوپر درود نہیں پڑتا، یہ بڑا بخیل ہے۔ درود پڑھنے میں پیسہ نہیں لگتا، زیادہ وقت نہیں لگتا، معمولی سا وقت لگتا ہے اور اتنا اجر و ثواب ہے۔ اس پیغمبر آخر الزمان کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، ان احسانات کا تقاضا یہ ہے جب بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ مجلس میں 1 دفعہ پڑھنا تو واجب ہے، جب 12 نام آئے تو پڑھنا مستحب ہے۔ 49واں عمل جو مختصر اور ثواب زیادہ ہے وہ ہے تہجد کی نماز پڑھنا۔ تہجد کی نماز پڑھنا اس کی فضیلت اتنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ما یلیق بشانہ، آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کوئی ہے جو گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تعالی ہر رات ما یلیق بشانی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے، حین یبقى ثلث اللیل الآخر یقول من یدعونی فاستجیب له، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی پکار کو قبول کروں، من یسألونی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں، من یستغفرنی فاغفر له، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو رات میں 1 گھڑی ایسی ہوتی ہے انسان اس میں جو دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی اللیل لساعۃ لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ وذلک کل لیلۃ، ہر رات میں 1 گھڑی ایسی ہے انسان جو بھی اس میں مانگے اللہ رب العزت اسے عطا فرماتے ہیں۔ آج کل سردی کی راتیں ہیں، لمبی راتیں ہیں، تو انسان کوشش کرے تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، جو بھی پریشانی ہے اللہ سے اس موقع پر مانگے، اللہ رب العزت ہر پریشانی کو دور کرتا ہے اور انسان کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آج کے درس کا آخری مقام ہے اور آخری 50ویں نمبر پر وہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا، اس نماز کا اتنا اجر و ثواب ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا تھا، چچا جان میں تمہیں ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں، ایسا عمل تمہیں سکھا رہا ہوں، اگر تم یہ عمل کرو گے اور یہ نماز تم پڑھو گے غفر اللہ لک ذنبک، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اولہ و آخرہ، پہلے کے گناہ بھی بعد کے گناہ بھی، قدیمہ و حدیثہ، پرانے گناہ بھی نئے گناہ بھی، خطأہ و عمدہ، وہ گناہ جو خطاً ہوئے وہ بھی، جو گناہ عمدن ہوئے وہ بھی، صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہ بھی، سرہ و علانیتہ، پوشیدہ گناہ بھی علانیہ گناہ بھی۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس نماز کی کہ آپ نے کہا اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ قصد اور عمد کے ساتھ یا خطاً جو بھی گناہ ہوا ہے اللہ سب گناہ معاف کرے گا جب کوئی یہ نماز پڑھے۔ آپ نے فرمایا چچا جان ہر دن یہ نماز پڑھو، ہر دن نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھو،
ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں نہ ہو تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کر کے اٹھے کہ یہ نماز پڑھے۔ اس نماز کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اس نماز میں یہ کلمات پڑھنے ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ ہر رکعت میں 75 دفعہ پڑھ لیں۔ جب انسان نماز شروع کرے گا تو سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 15 دفعہ یہ کلمات پڑھے گا۔ پھر جب رکوع میں جائے گا تو تسبیحات کے بعد 10 دفعہ 25۔ جب رکوع سے اٹھے گا تو پھر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد 10 دفعہ 35۔ پھر جب پہلے سجدے میں جائے گا تو تسبیحات کے بعد 10 دفعہ، پھر پہلے سجدے سے اٹھے گا تو پھر 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں جائے گا پھر 10 دفعہ، دوسرے سجدے سے جب اٹھے گا تو جلسہ کرے گا پھر اس میں 10 دفعہ، تو یہ ایک رکعت میں 75 دفعہ ہوں گے۔ تو 4 رکعت میں یہ ہو جائیں گے 300 دفعہ۔ اس نماز کا یہ طریقہ بھی ہے اور یہ یہاں حدیث میں موجود ہے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے کہ پہلی رکعت میں قرات شروع کرنے سے پہلے 15 دفعہ پڑھ لیا جائے، اور قرات کرنے کے بعد 10 دفعہ 25، اور پھر بقیہ 10 دفعہ، 10 دفعہ رکوع میں، 10 دفعہ قومے میں، 10 دفعہ سجدے میں، 10 دفعہ سجدے سے اٹھ کر جلسے میں، 10 دفعہ دوسرے سجدے میں، تو یہ 75 ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 15 دفعہ پڑھ لے، قرات کے بعد 10 دفعہ پڑھ لے تو یہ 25 ہے، تو پھر اس کو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی قرات سے پہلے نہیں پڑھتا، قرات کے بعد 15 دفعہ پڑھتا ہے، تو پھر وہ دوسرے سجدے کے بعد بھی 10 دفعہ پڑھے گا، تو یہ ہر رکعت میں یہ تعداد ہوگی 75۔ تو 3 رکعتوں کے اندر یہ 4 رکعتوں میں یہ تعداد بنے گی 300، تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو یہ 50واں بڑا اہم عمل ہے، اس لیے میں نے آخر میں بیان کیا کہ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ کا وقت لگتا ہے، اور انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں، کل کے دن کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، یہ معلوم نہیں ہوتا کل کا دن ہم دیکھ سکیں گے یا نہیں۔ اس لیے انسان کی زندگی کے 40-45 سال گزر گئے، کتنے ہی گناہ سرزد ہوئے، اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہم سے ہوئی، اور یہ بڑا آسان عمل ہے۔ اس لیے ہم میں ہر ایک کوشش کرے، ہر ہفتے اس عمل کو ہم کریں۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے آ کر مسجد میں پڑھنے کا معمول بنائیں۔ سلف کا یہ معمول تھا، وہ ہر جمعے کے دن اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ تو جمعے کے دن بڑا وقت ہوتا ہے، انسان اگر چاہے تو یہ عمل کر سکتا ہے، نہ ہو تو شب جمعے میں یہ عمل کر سکتا ہے، تو فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے چچا کو بڑے اہتمام سے یہ بیان کیا۔ تو یہ 50 وہ اعمال ہیں جو مختصر ہے اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔